بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ البرات یا شب برات جسے کہتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں رات. حدیث شریف سے جو بات ثابت ہے، جس کو محدثین اور فقہا اور حضرات صوفیہ اور دین پر عمل کرنے والوں کی تائید و حمایت حاصل ہے، وہ اس قدر ہے کہ رات کی عبادت ہے اور دن میں روزہ مستحب ہے. چونکہ روایت میں یوں ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس لیے یہ ایک دن کا روزہ بھی مستحب ہوگا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شب برات کے جملہ فضائل موضوع و مکذوب ہے. یہ ایک طریق سے وہم پیدا ہوا ہے اور زمانہ حال کے بعض نادان محدثین نے اس کو ہوا دی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ فقہ کی کتابوں میں اس رات کی فضیلت مسلمہ ہے، اور اس رات میں بھی کثرت سے استغفار، نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیح، یہ بہترین اعمال ہیں. دن میں روزہ رکھنا اور غفلت اور گناہوں کی مجلس سے پرہیز کرنا، یہ روزے کے آداب ہے. ایک محتاط طریقے سے لوگ عشاء کی نماز یا مغرب سے عشاء تک یا کچھ دیر تک مسجد میں بھی رہے، سکون سے عبادت کر کے دعائیں کر کے چلے جائے، تو یہ بہتر ہے کہ مسجدوں میں ہڑبنگ مچائے، میلے لگائے، جشن کا سا سما بنائے. کیونکہ اصل جو دین کا ہے وہ یہ کہ یکرہ الاجتماع احیاء اللیالی المتبرکہ فی المساجد. فقہ حنفی کی پہلی کتاب نور العزا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ متبرک راتوں کو مسجدوں میں گزارنا اور جمع ہونا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنی دیر تک گھر میں یا مسجد میں ممکن ہو آرام سکون سے عبادت اور دعا میں مشغول رہے. جن مساجد میں ہڑبونگے، جشن ہے، بدعتیوں کا زور ہے، وہاں سے پرہیز کرنا. اور چونکہ اس رات کو وہ قبرستان میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتے ہیں، اس لیے قبرستان جانے کا جو مقصد تھا، خوف خدا، توجہ یا آخرت، موت کا دھیان، وہ سب متاثر ہو رہا ہے. اس لیے ان راتوں میں قبرستان نہ جانا، اس سے ایک دن پہلے یا فجر کے بعد جانا یہ بہتر اور سنت کے قریب ہوگا. بچہ پیدا ہوئے کہ سر کے بال کا وزن چاندی کی صورت میں ادا کرے یا روپے بھی خیرات کر سکتے ہیں، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے سر کے بالوں کو چاندی سے تولا جائے، اس لیے چاندی سے تول کے وہ چاندی خیرات کرنا سنت ہے. تیسرے دن عقیقے کرنے پر کیا 7ویں دن کی نیت کرنا چاہیے؟ نہیں، عقیقت تو 7ویں دن ہی ہوگا. اگر 7ویں دن نہ ہو سکا تو 14ویں دن، 14ویں دن بھی نہیں ہو سکا 21ویں دن. پورا دن اکھا کرنا سنت ہے. بچے کے کان میں اذان و تکبیر اگر غلط دی جائے تو کیا دوبارہ نہیں، بس دے دی گئی ہے. اسی وقت پتہ چلے تو دائیں کان کے سیدھ میں فجر کی اذان الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ، اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر قد قامت الصلاۃ کے ساتھ. بینک کے پیسوں سے مسجد کے لیے سیمنٹ لے کر دیا، آیا مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے؟ بینک کے پیسے مطلقاً حرام نہیں ہے، سود حرام ہے، اور بینک کے پیسے جو عوض بدل ہے، تنخواہ ہے، پیشے کا ہے، وہ حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے. اچھی نیت سے درست ہو جائیں گے. ہماری رائے لدھیانوی صاحب اور دوسرے لوگوں کی رائے کے برخلاف ہے. وہ مطلقاً بینکاری کو حرام ناجائز کہتے تھے. ان سے میری بات چیت ہو گئی تھی الحمدللہ. حضرت نے میری بات تسلیم کی تھی کہ مطلقاً حرام کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہم بہت دور تک جا چکے ہیں، اب واپس نہیں ہو سکتے. جو لوگ بہت زیادہ حرام کہتے تھے انہوں نے خود بینک قائم کیے ہیں، اپنے بیٹوں کو اور پوتوں نواسوں کو بٹھایا ہے، بینک کی گاڑیاں اور 1,60,000 1,70,000 کی تنخواہیں دلوا رہے ہیں. اس لیے جو بھی بہت آگے بڑھے گا وہ ایک نہ ایک دن سر کے بل گرے گا. اعتدال کے ساتھ چلے تو بہتر ہوگا.
بینک کی ملازمت کو، بینک کی نوکری کو مطلق ناجائز کہنا قواعد دین کے مطابق غلط ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان نمازی بینکوں سے چلے جائیں اور بینک بے دینوں کے حوالے کر لیں تاکہ وہ بینک کے ذریعے ان کو کچلنے کا سامان بنائے۔ اے تماشا گائے عالم روئی تو کو جا بہرے تماشا بھی روی۔ اگر کیس کے والدین کسی کے والدین وفات پائے ہوں تو لڑکی اور لڑکوں میں جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ لڑکے کو دوہرا، لڑکی کو ایک کھیرا، اور ماں باپ کو اولاد کے ہوتے ہوئے ماں کو 8واں اور باپ کو 4۔ بہتر یہ ہے کہ یہ تفصیل دارالفتاء سے بھی پتہ کی جائے، کیونکہ اولاد کے ہوتے ہوئے ماں اگر ایک شخص کے والدین مر گئے اور لڑکے لڑکیاں رہ گئے تو تقسیم بالکل ساذج ہے۔ لڑکے کے لیے دوہرا جیسے 200 اور لڑکی کے لیے ایک کھیرا یعنی 100۔ ماں باپ تو مر ہی چکے ہیں، اس لیے ان کا مسئلہ یہاں نہیں بنے گا۔ اول سوال میں پوچھا کہ ماں باپ مر گئے، پھر پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا۔ مجھے بھی مغالطہ دے دیا۔ ڈمپر ٹرک کے انشورنس کروانا جائز ہے؟ درست بات یہ ہے کہ بیمہ نہ چیزوں کا کیا جائے اور نہ زندگی کا کیا جائے۔ بیمے میں کچھ نہ کچھ آمیزش ناجائز کی ہے، لیکن کاروبار کو بچانے کے لیے، فیکٹری اور گاڑیوں کو بچانے کے لیے استاذ گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان فقیہ الامہ مولانا مفتی ولی احسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑیوں کا، کارخانوں کا، زمینوں کا، گھروں کا ضرورتاً بیمہ جائز ہے اور زندگی کا بالکل نہ کیا جائے۔ قرآن کی روح سے کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 کا فرق ہے، وہی فرق ان دونوں میں۔ ایک مکان 1 لاکھ روپے پر رہن لیا ہے اور اس کا کوئی کرایہ ادا نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کی روح سے کیا جائز ہے؟ ایک مکان رہن پر لیا ہے اور اس کا کوئی کرایہ ادا نہیں کر رہا، مکان بطور اعتماد کے آپ کے پاس پڑا ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جائز ہے۔ اور اگر فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اصل سے اس کو کاٹیں گے، ورنہ سود ہوگا۔ چھوٹے بچوں کے روزہ کشائی کی شرعی حیثیت بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہایت بیہودہ اور فضول عمل ہے۔ ہاں، بچے نے پہلے روزہ رکھا، گھر میں کھانا پکا، دوستوں سے کہا کہ آج دعا اس کے استقامت کی کر لے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ نے اس خوشی میں مسکین و غریبوں کو کھانا کھلایا، افطاری بھیج دی، یہ علیحدہ چیز ہے۔ جشن منانا، پھوپھی آ رہی ہے، خالہ ناچ رہی ہے، یہ تماشا ہو رہا ہے، یہ ڈانسروں کے طریقے ہیں، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمت اللہ علیہ نے اصلاح انقلاب امت میں اور اصلاح الرسوم دونوں میں اس کو بدعت و ناجائز لکھا ہے۔ انتقال کے بعد مرحومین کا پلنگ یا بیڈ استعمال کرنا چاہیے؟ کیا مرحومین کا پلنگ اور بیڈ کو ان کے ساتھ دفنانے کا ارادہ ہے؟ شرم و حیا ہونا چاہیے۔ مرحومین کا پلنگ اور بیڈ استعمال نہیں کرتے، ان کی زمین، ان کے پیسے، وہ تو وہی ابھی آدھی روح نکلی ہے، جی باقی ہے کہ یہ لے رہا ہے۔ یہ سب عورتوں والی بات ہے، عورتوں کی سازش اور پراپیگنڈ ہے۔ لکھا ہے ولضالین، ولضالین میں کون سا پڑھنا؟ درست بات یہ ہے کہ دعات پڑھنا چاہیے، زوات پڑھنا مشابہ روافظ ہے اور تبدیل حرف مکان حرف ہے۔ بعض علماء دیوبند بھی زوادی بن چکے ہیں، ان کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ المحیط میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حرمین شریفین میں قراءت قرآن 1400 سال سے متواتر ہے اور عرب ذوات کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ انا مریض ہم لا یفہمون، اور کیا ایسا بول، جب تک آپ نہ کہے کہ انا مریض۔ فقیہ الہند اور محدث الہند دارالعلوم دیوبند کے عقائد کے متعین کرنے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں پر دال پڑھنا درست ہے، پر زبان نہ پڑھا جائے۔ کسی عالم دین سے انتہائی درجے کے ایک دن محبت ہمیں جائز ہے؟ نہیں، آپ عقیدت و محبت انتہائی نہ رکھیں، آدھی آدھی رکھیں۔ یہ کیسی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ عقیدت و محبت رکھیں گے، ان جیسے اعمال کریں گے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے،
تو یہ بہترین محبت و عقیدت ہے، یہی سرمایہ ہے۔ اگر کوئی معتکف سنت اعتکاف میں مسجد کے حدود سے باہر چلا جائے، اس کے علم میں نہ ہو کہ یہ مسجد باہر کی جگہ ہے، تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ جانے نہ جانے اعتکاف ٹوٹتا ہے، البتہ اعتکاف ٹوٹنے کے بعد جا نہیں سکتا ہے، اخیر تک مسجد میں رہے گا۔ ایک حصہ ٹوٹنے کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ احسن المسائل والفضائل میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہاں دیکھ لیں۔ اگر معتکف برتن وغیرہ دھونے کے لیے وضو خانے جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر یہ امر ضروری ہے، چارہ کار نہیں ہے، کوئی اور خادم نہیں ہے، تو جا سکتا ہے۔ میری ایک دوست کے ساتھ 2 بار کاروبار میں شراکت ہے، میں نے کاروبار میں پیسہ لگایا اور خود کاروبار میں شریک نہیں، اس کا منافع کیسا ہے؟ درست ہے، ایک کی طرف سے محنت ہے، ایک کی طرف سے پیسہ ہے۔ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے بغیر پڑھی، بعد میں دوسری جگہ پر عشاء کی نماز باجماعت ہو رہی تھی، میں نے جو نماز پڑھی تھی اس کی قضا عمری کی نیت کر کے جماعت کی نماز میں شریک ہو گیا، اس طرح میں جماعت کی نماز کا ثواب مل گیا۔ جو نماز پڑھ لی تھی بعد میں اس پر نیت کر لی کہ وہ قضا عمری میں چلی جائے، اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ یوں کہو کہ پہلی نماز تو ہو گئی ہے عشاء کی، اب دوبارہ آپ ثواب کے لیے شریک ہوئے ہیں، یا اس دوسری نماز میں آپ قضا عمری کی نیت کر سکتے ہیں۔ جو ایک دفعہ پڑھ لی گئی ہے وہ دوبارہ قضا عمری میں شامل نہیں ہو سکتی۔ قبرستان میں فاتحہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مردے کے پینتی کی طرف سے، پیروں کی طرف سے جا کے سر کے سیدھ میں کھڑے ہو جائے اور سلام کر کے پھر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر مرحوم کو بخشے اور دیگر مردوں کے لیے بھی دعا کر لے۔ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پورے جسم سے 3 مرتبہ پانی بہائے، جبکہ اس سے پہلے آپ استنجا کر چکے ہو، وضو کر چکے ہو۔ غسل کر کے ایک طرف ہو جائے اور پیر دھو لے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو غسل خانے میں بھی پیر دھو سکتے ہیں۔ افضل و بہتر یہ ہے کہ جگہ تبدیل کر کے یا غسل خانے کا پانی جب نکل جائے اسی جگہ پر دوسرا پانی پیروں پہ ڈال لیں۔ 10 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں 3، لیکن ڈر بہت لگتا ہے، ابھی سے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ ایک خوف ہے طبعی، سوچنے اور فکر سے اور بڑھتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف زدہ، یہ اور خوف پیدا کرے۔ یہی دعا جو حضرت نے جابر بن عبداللہ کو کہی ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سینے پہ رکھ کے اور 3 مرتبہ اللہم اثبتنی وحد قلبی، اللہم اثبتنی وحد قلبی، اللہم اجعلنی ہادیا مہدیا، خدایا میرے دل میں قوت پیدا فرما، روشنی بڑھا، ہمت عطا فرما۔ اس طرح صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرے، امید ہے خوف جاتا رہے گا۔ اذان مغرب کے بعد 2 منٹ کا وقفہ نامناسب، غلط، فقہ کے خلاف ورزی اور بناوٹ جال سازی ہے۔ 1 منٹ اور 1.5 منٹ اور 2 منٹ، یہ مغرب سے پہلے 2 رکعت کی بدعت کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی سازش ہے۔ یہ کہنا کہ رمضان شریف میں وقفہ ہوتا ہے تو رمضان شریف میں تراویح بھی ہوتی ہے، پھر یہ لوگ عشاء کے بعد تراویح بھی شروع کر لیں، وہ صرف رمضان کے لیے ہے، شعبان میں کوئی مغرب میں وقفہ نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ناجائز ہے۔ شب برات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ کوئی شخص عشاء کی وتر پڑھ لے، جب رات کو اٹھے وضو کر کے تحیۃ الوضو، تہجد، قیام اللیل کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے وہ رات کی عبادت سے فارغ ہو چکا ہے۔ آج کے جنگ اخبار میں سعید نے جینگو کو مکروہ لکھا اور لکھا ہے کہ کھانے والوں پر ملا بندے کہ یہ غلط آدمی ہے اور بہت غلط بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کی حرمت لکھ چکے ہیں، اخیر تک حرمت پر قائم رہے۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو حرام اور ناجائز لکھا ہے، مکروہ نہیں لکھا ہے، اس لیے اسے بعد آ جائے، نہ کھائے، سعید کے غلط فتوے نہ مانے جائے۔ ایک گمشدہ چیز ملی ہے کمپنی میں، یعنی 1 عدد گھڑی یا پتہ نہیں کیا شال، 100 روپے، کوئی بتانا نہیں چاہتا، میں اس کو دے دوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال جس کسی کو کسی کی چیز مل گئی وہ ایک قسم کے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے۔ بہت خوف و خطر اس شخص کو ہے جس کو ملی ہے،
کیونکہ جب تک مالک نہ ملے اس وقت تک اس کی عبادات رکی رہے گی. خواہ اپنے لیے عذاب مول لے لیا. اب 2 سال یا 3 سال تک اعلانات کرتے رہے، پھر نہ ملے، 2 آدمیوں کے سامنے فقیر مسکین کو خیرات کر لے، اور اگر پھر آدمی مل گیا تاوان دینا پڑے گا. اگر کسی کی والد یا والدہ میں سے کوئی اپنی داڑھی یا سر کے بال جدید فیشن کے مطابق کٹوائے تو ایسے میں اولاد انہیں سمجھانے کے علاوہ کیا کر سکتے؟ بس سمجھائی، اور ماں باپ سے وہ دنگ فساد نہ کرو یار. سمجھا ہی سکتے ہیں، آپ کا ناراض ہونا، اس کو ناپسند کرنا یہی کافی ہے. دعائے ہدایت فرمائے. امام شافعی کا مسلک برحق ہے. جی ہاں، میں کیا شک ہے. تمہیں آج پتہ چل گیا کہ امام شافعی بر آ گئے. جو لوگ حیات النبی کے منکر ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. آ گئے. حیات النبی اور ممات النبی دونوں برحق ہے. قرآن کریم سے حیات بھی ثابت ہے برزخ میں اور قبر میں، اور فوت بھی ثابت ہے. اس لیے اگر حیات النبی والے حیات النبی کے احادیث کا انکار کرتے ہیں پھر تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اور اگر وہ حیات النبی کے آیات و احادیث مانتے ہیں لیکن اس کی تعویل ممات سے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب حاضر ناظر نور سمجھے، وہ قطعاً کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی پر وقف مطلق ہے. فتح قاضی خان صفا اتنے پر ہے کہ اگر قصدن کسی نے وقف کیے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ سب غلط باتیں. کوئی وقف کسی جگہ بھی قرآن میں لازم نہیں. اگر کوئی شخص بے دین ہو اور اس کی پکڑ اس کے والدین پر ہوگی، اگر والدین نے تربیت و تعلیم میں کمی کی ہے اس لیے بے دین ہوا ہے تو وہ پکڑا جائیں گے، ورنہ نہیں. کیا وہ اولاد اپنے والدین کو جہنم تک لے جائے گی اگر ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ بعض لوگ کسی حادثے سے بال بچ جاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نیکی کام آ گئی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یوں نہیں کہنا چاہیے. یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل شامل حال رہا. اگر کوئی نیکی کام آئی ہے تو بھی اللہ کا احسان تھا جس نے ایسے آڑے وقت میں نیکی کو مؤثر بنایا. ایسے لوگوں کو جان، صحت، اعضاء، اولاد اور مال کے بدلے میں تکڑے صدقے کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بعد ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں پہلے سے بڑھ کر نقصان ہوتا ہے. فلاں شخص میرے بارے میں کسی سوچ رکھتا ہے کہ اس بات کے لیے استخارہ کرنا چاہیے. آپ اللہ کے ہاں اچھے بن جائے، لوگوں کو رہنے دیجیے. آدھی آستین یا بغیر آستین کی قمیص پہن کر فتاوی عالمگیری میں ایسی قمیص میں نماز پڑھنا جس کی میں کونیاں نظر آ رہی ہو، مرد کی نماز مکروہ ہے. خاتون کے تو اشد منی ہی ہے، بلکہ اکثر فقہا کیا کالعدم ہے. 27 رجب کو شب برات کی نیت سے روزہ رکھا تھا. آپ کے بیان سننے کے بعد میں روزہ توڑا. کیا اس طرح 14 شعبان کو شب، میں نے تو بتایا کہ 15 شعبان کا روزہ سنت مستحبہ ہے، وہ رکھ لیجیے. اگر کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی ہو اور ایسے میں اگر بینک میں نوکری مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کا تعلق سودی کھاتے سے نہیں ہے اور کسی بینک کے کاغذات چھپ رہے ہیں اور دیگر بہت سارے کھاتے اس میں ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں، مسجدوں کے اکاؤنٹ، مدرسوں کے اکاؤنٹ، حج اور عمرے کے ڈرافٹ سب وہی بنتے ہیں، ایسے کھاتوں میں ابھرتی ہوا درست اور صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. جو دونوں ہاتھوں سے مساوی والی حدیث ہے اس کا حوالہ جلد وغیرہ بتا دے. غیر مقلد نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. 926 یا 927 صفحہ ہے جلد ثانی میں. کراچی سے عمرے کے لیے جو براستہ دبئی جا رہا ہے وہ نیت کہاں سے کرے؟ مجھے دبئی سے جانا نہیں ہوا ہے. ہر ہوائی جہاز میں جو جدہ جا رہا ہو میقات کا اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ رہا ہے، جو عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں وہ احرام باندھ لیں. اگر پتہ نہیں چلتا تو جس شہر ملک سے روانہ ہوتے ہیں وہیں کے ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ لیں. دعائے گنج العرش اور تنجینا تو درست ہے، گنج العرش کا ثبوت نہیں ملا ہے. رشتے کے بارے میں لڑکی اور لڑکا دونوں استخارہ نکالیں گے یا کوئی ایک شخص بھی، جس کو تردد ہو وہ نکالے اور دونوں ہی کر لے تو بہت ہی بہتر ہے. ایک اسکول میں نوکری کرتا ہے، ہمارے اسکول کی جانب سے کسی بھی کام کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو ٹیکسی کے کرائے کے حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ہم بس میں
کر کے باقی پیسے اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی راحت میں کمی کر کے اور پیسے بچائے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شادی کی کیا حقیقت ہے؟ بٹے سٹے کی شادی جائز ہے، البتہ دونوں مہر علیحدہ علیحدہ ہو، یعنی ایک ہی گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی درست اور صحیح ہے۔ دیوبندی کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نہیں جانتے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام پر جو دباؤ ہے، اس کے باوجود آپ کے دین کے لیے جو محنت ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکالے اور پورے عالم کے عالم کفر کو مسلمانوں کے سامنے اللہ شرمندہ اور نادم کر لے۔ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پریشانی ہے، خصوصی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ وہ پریشانی اپنے فضل و احسان سے دور فرمائے۔ میں کافی پریشان حال ہوں، اللہ آپ کی اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔